الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ جانشین حضرت سیدی صدر الشیوخ حضرت علامہ مولانا سید ارشد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، میرے استاذ محترم حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر سید جہانگیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، وہ شہزادگان صدر الشیوخ خلفائے کرام و معزز حاضرین محترم سامعین و معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت سیدی صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک اور آپ کے والد گرامی حضرت شمس العارفین سید الادباء علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی علیہ رحمہ کے عرس پاک کے موقع پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور سالانہ کچھ دیر عرض کرنے کے لیے کچھ موقع حضرت کی طرف سے مجھے عنایت کیا جاتا ہے۔ کوشش یہ کرتا ہوں کہ حضرت کے سلاسل اور سلسلے کے اکابر جو بزرگان دین ہیں ان کی مختصر سیرت پاک تسلسل کے ساتھ ایک بعد دیگرے آپ کے گوشے گزار کروں۔ آج حاضرین انشاءاللہ تعالی سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمۃ و رضوان کے سلسلے کے اکابر اور شیوخ میں 13ویں جو شیخ کریم ہیں مرشد برحق ہیں وہ حضرت قطب العالم حضرت عبد القدوس گنگوہی نعمانی حنفی علیہ رحمۃ و رضوان ہیں۔ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمۃ و رضوان کو تقریباً 11 سلاسل میں بیعت و خلافت حاصل تھی۔ ہندوستان کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں جن کے دم سے آج ہندوستان میں اسلام کی رونق باقی ہے، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد ماجد کے شیخ اور پیر حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلے چشتیہ صابریہ انہی کے ذریعے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا ہے، اور سلسلہ قادریہ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت سیدی جمال الدین شاہ قادری علیہ رحمہ اور ان کے شیخ محترم حضرت سید عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا ہے۔ حاضرین، اس سے پہلے ہم نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ حضرت علامہ ابراہیم ادیب علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے کہ مجھے اور میرے شیخ اور ان کے شیخ یہ تینوں کو خاص طور پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ملا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ قادریہ حضرت عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے قادری سلسلہ بنا ہے، ورنہ حضرت شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں وہ صابری بھی تھے اور چشتی نظامی بھی تھے، قادری بھی تھے، لیکن ان کے بعد قادری رنگ اس سلسلے میں حضرت شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ حاضرین، ہمارے اکابر جو شجرے میں بزرگوں کے نام ہیں ان میں 11ویں نمبر پر جو بزرگ کا نام ہے وہ حضرت نور الدین ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نور الدین ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک ذکر و اذکار اور وظائف و اوراد کے اعتبار سے نمایاں سیرت اور نمایاں آپ کی شخصیت نظر آتی ہے۔ آپ جس طریقے سے ذکر کیا کرتے تھے، وظائف پر عمل کیا کرتے تھے خاص طور پر، ویسی کیفیت بہت کم دیگر اکابر اور بزرگوں میں ان کی سیرت میں پڑھی اور دیکھی جاتی ہے۔ آپ کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ پہلے آپ تو حضرت ابو سعید نور الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں حضرت جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ ان کے نواسے ہیں۔ تو اس طرح دو بزرگوں سے یہ فیض حضرت ابو سعید نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے۔
آپ کے متعلق آتا ہے کہ تقریباً 12 سال، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف آپ کے ذکر اور وظائف پر پابندی کی کیفیت کیا ہوتی تھی وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ان بزرگوں نے جیسے وصل الی اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی حیات گزاری، اور وہ عالم ملکوت و جبروت کے سیر کرتے ہوئے لامکان کے حدود تک پہنچتے تھے، ان کی وہ کیفیتیں جو ان کی زندگی میں انہیں محسوس ہوتی تھی، تو وہ کیفیتیں ہمارے قلوب پر بھی طاری ہو جائیں، ان کا فیضان ہم کو بھی مل جائے۔ ارادت میں داخل ہونے کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا، صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید نور الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب وظائف پڑھ کر ایک منزل تک پہنچے تو ان کے شیخ محترم حضرت جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے نانا بھی تھے، پیر بھی تھے، اور ان کے علاوہ تربیت جو آپ نے پائی ہے وہ حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی ہے، تو حضرت شیخ ابو سعید نور الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حضرت جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حاضرین، اس طرح 3 بڑے بڑے اکابر بزرگوں کا فیضان حضرت ابو سعید نور الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ آپ ایک خاص ذکر کیا کرتے تھے، اس کا نام ذکر سہ پایا ہے۔ ذکر سہ پایا کا آغاز 3 تسبیحات کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا پھر اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ 3 تسبیح ایک سانس میں پڑھ کر ایک دانہ ہٹائیں، اور ایسے 9 دانے ایک سانس میں ہٹائیں۔ 3 تسبیح پر ایک دانہ اور تسبیح کے 9 دانے ایک سانس میں پڑھ کر ہٹائیں، اس کو ذکر سہ پایا کہتے ہیں۔ یہ عام ذکر ہے جو اس سلسلے میں بزرگوں سے منقول ہے، لیکن حضرت ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اتنا آسان ذکر نہیں کرتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ ایک دانہ ہٹانے سے پہلے 9 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو 9 مرتبہ اللہ اللہ کے ذکر پر ایک دانہ ہٹاتے، اس طریقے سے ایک سانس میں 400 دانے پڑھتے تھے، یعنی 4 تسبیح پڑھتے تھے ایک سانس میں، ہر دانے میں 9 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتے تھے۔ تو یہ کیفیت کے ساتھ آپ نے 12 سال ذکر کیا ہے، 12 سال تک ذکر کیا ہے، اس کے بعد بھی ان کو وہ مقام نہیں ملا جو چاہتے تھے، یعنی ان کا دل جس بات کا طالب تھا، جس بات کا شائق تھا، وہ مرتبہ قرب خداوندی کا انہیں نہیں ملا، تو یہاں سے ہندوستان سے سفر کرتے ہوئے بلخ پہنچے حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور یہ سفر ظاہری طور پر حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دادا نے ان کو طے کرایا تھا، وہ روحانی طور پر تشریف لائے تھے، گھوڑے پر سوار بھی کیے تھے، راستے میں ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ میں بلخ تک پہنچائے حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ان سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بچے کو تمہارے حوالے کیا ہوں، ان کی تربیت بھی کرو، ان کو اعلیٰ مقام بھی دو، لیکن یاد رکھنا ان کے پاس ابھی خاندانی حمیت ابھی باقی ہے، جس کو ہم ہمارے لیے انا کہہ سکتے ہیں، بزرگوں کے لیے نہیں کہہ سکتے، تو خاندانی حمیت ابھی ان کے پاس باقی ہے، پہلے اسے ختم کرو، اس کے بعد ان کو مرتبے تک پہنچاؤ۔ تو حاضرین، 12 سال کی محنتوں کے بعد میں کوئی مرتبہ اور مقام اتنے بڑے اکابر کو ملتا تھا، اور آج ہم آرام سے موٹی روٹیاں کھا کے، گرم توے کے روٹیاں اتاری ہوئی بستروں پر بیٹھ کر، گدوں پر سو کر مرتبہ پانا چاہیں گے تو یہ کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا، گجرات کے بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے، میں نے حدیث پاک پڑھی، فَمْشُوا حُفَاتًا عُرَاتًا سَتَرَوْنَ اللَّهَ جَهْرَةً، کہ لوگوں تم ننگے پاؤں چلو اور ننگے سر چلتے رہو اللہ کی راہ میں، ایک منزل تک پہنچنے کے بعد علانیہ تمہیں جلوہ خدا نظر آئے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کئی سالوں تک جنگلوں میں، ویرانوں میں چلتا پھرتا تھا، اور ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہوتی تھی، پاؤں میں ایک کانٹا چھپ جاتا تو
ایڑی کے نیچے سے اوپر نکل جاتا تھا اور مجھے احساس نہیں رہتا تھا۔ کئی سالوں کے بعد جب مجھے ہوش آیا تب پتہ چلا میرے پاؤں میں کتنے کانٹے چبھے۔ تو ایسی سختیاں برداشت کر کے بزرگان دین منزل الہی معرفت خداوندی مقام محمدی تک پہنچے۔ تو بہرحال ہمارے سلسلے کے جو اکابر ہیں وہ بزرگان دین، آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں، ایک شخص کی ایک عادت تھی کہ وہ کئی بزرگوں کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے وقت نہیں چاہیے، مجاہدے نہیں چاہیے، ریاضتیں نہیں چاہیے، آپ اپنے کرم سے مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجیے۔ ہر بزرگ یہی کہتے رہے کہ تمہارے مقدر میں یہ کیفیت نہیں ہے، مجاہدے کے بغیر ملنے والا نہیں۔ حضرت شیخ ابو سعید نور الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آئے اور حضرت ایک کیف کی حالت میں تھے، آپ کے ہاتھ میں 3 چھڑیاں تھیں، جیسے اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ اپنے کرم سے رب تک پہنچا دیجیے۔ تو انہوں نے 3 چھڑیاں 3 مرتبہ اس کے سینے پہ ماری تو دل کی کیفیتیں بدل گئی اور وہ مقام محمدی کی ابتدا تک پہنچ گئے۔ مقام جبروت اور ملکوت کے بعد میں مقام محمدی آتا ہے، اور مقام محمدی کی انتہا، مقام محمدی کی انتہا مقام معرفت خداوندی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جب وہ اس منزل پہ پہنچے تو حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے کرم سے مقام محمدی کی ابتدا تک پہنچایا ہے، اب یہ سفر تم ریاضتوں سے طے کرو گے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ایسے بڑے بڑے اکابر ہمارے سلسلے میں گزرے ہیں، ان کا فیضان ہے، برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں کہ ہم اس سلسلے سے وابستہ ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ تھوڑی محنت کریں گے تو پھر ان کا فیض بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا، اور ظاہری باطنی ہر اعتبار سے ہم کو علم حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔